السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ من یحول بین العبد والتوبہ، یعنی بندے اور توبہ کے درمیان کتنا فیصلہ ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو یہ جو حدیث ہے جس کو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان فی من قبلکم رجل، ایک زمانے میں آپ سے پہلے جو تھا ایک انسان ہوا کرتا تھا، قتل 99 نفسا، اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا۔ قتل 99 90 نفس، یعنی 99 قتل کیے تھے۔ فسأل عن عالم اہل الارض، فسأل بس اس نے پوچھا کس کے بارے میں؟ ان اعلم اہل الارض، یعنی جو زمین میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو، یعنی مجھے کسی ایسے عالم کے بارے میں بتا دو جو سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ فدل علی راہب، بس اس کو ایک راہب کی دلالت کی گئی، دل یدل، یعنی اس کو ایک راہب کے بارے میں بتایا گیا۔ فَأَتَاهُ فَقَالَ، راہب جو ہے اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ میں سے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرتے، عبادت کے لیے، اس کو راہب، اور اس کی جمع رہبان آتا ہے۔ ان من الرہبان احبار ورہبان یأکلون اموال الناس بالباطل، جو تو یہ قرآن نے بھی اس کا جو ہے استعمال کیا ہے اس چیز کا۔ تو راہب کہتے ہیں ایسے آدمی کو جس نے اپنے آپ کو جو ہے عبادت کے لیے نصارہ میں سے، یعنی کرسچن میں سے، جس نے اپنے آپ کو جو ہے وقف کیا ہو عبادت کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں فَأَتَاهُ فَقَالَ، بس وہ قاتل جو ہے اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، فقال، پس اس نے کہا، انہو قتل، کہ اس نے یعنی قاتل نے، قتل 99 نفسا، یعنی اس نے راہب کے سامنے اپنی بات رکھی کہ میں نے 99 قتل کیے۔ فہل لہ من توبۃ، کیا اس نے کہا کہ کیا اس کے لیے توبہ کی جگہ ہے، نہیں کیا وہ توبہ کر سکتا ہے، کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ فہل لہ من توبہ، یعنی توبہ کے لیے، لوٹنے کے لیے اس کے پاس کوئی جگہ مطلب ہے، کوئی گنجائش ہے، کوئی صورت ہے؟ فقال لا، تو راہب نے کہا نہیں۔ فقتلہ، پس اس آدمی نے جو ہے راہب کو قتل کیا۔ فکلم، فکمل به 100، کمل کے معنی کامل کرنا، یعنی مکمل کی، فکمل به 100، یعنی اس کو قتل کرنے کے بعد اس نے پورے 100 کی۔ ثم سأل، پھر اس نے سوال کیا، ان اعلم اہل الارض، یعنی زمین میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟
فدل علی رجل عالم، پس اس کو ایک عالم کے بارے میں بتایا گیا، یعنی ایک عالم کے بارے میں اس کو دلالت دی کی گئی۔ دل یدل کے معنی دلالت کر، فدل علی رجل عالم، پس اس کو ایک عالم کی طرف جو ہے اس کو بھیجا گیا یا اس کی دلالت کی گئی، یعنی اس کے بارے میں بتایا گیا۔ فقال، پس اس نے کہا، یعنی قاتل نے کہا، انہو قتل میت نفس، کہ اس نے جو ہے 100 قتل کیے۔ فہل لہ من توبۃ، کیا اس کے لیے جو ہے توبہ کی کوئی گنجائش ہے، کیا وہ توبہ کر سکتا ہے؟ تو فقال، پس عالم نے کہا، نعم، ہاں۔ ومن یحول بینہ وبین توبہ، اور کتنا ہے اس کے توبہ اور اس کے درمیان۔ انطلق الی الارض کذا وکذا فإن بها اناس یعبدون اللہ، اس کو کہا گیا انطلق، یعنی اس نے کہا میرے اور توبہ کے درمیان کتنا ڈسٹنس، اسے کہا گیا ایک زمین ہے، انطلق ہے ایک جگہ کی طرف جاؤ، کذا وکذا یہ ایسی ایسی جگہ ہے، فإن بها، کیونکہ وہاں پر ہے، اناسن لوگ، ناس اناس، یعبدون اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فاعبد اللہ معہم، بس تم ان کے ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت کرو، ولا ترجع الی ارضک فإنها ارض سوء، اور اسے یہ کہا گیا ولا ترجع، اور تم نہیں لوٹنا، الی ارضک، اپنی زمین کی طرف، یعنی اپنی بستی کی طرف جا تم رہتے، فإنها ارض سوء، کیونکہ وہ مطلب برے لوگوں کی جگہ ہے۔ ارض سوء یعنی یہاں سے مراد زمین بری نہیں ہے، ارض سوء یعنی بری جگہ ہے، یعنی وہاں جو لوگ ہیں وہ برے لوگ ہیں، وہاں برے کام ہوتے ہیں، تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں۔ فانطلق حتی، پس وہ چلا گیا، یہاں تک کہ اذا نصف فالطریق اتاہ الموت، وہ چلا گیا، فانطلق کہ فذهب، پس وہ چلا گیا اس زمین کی طرف جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہاں اچھے لوگ ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے، تو وہیں جاؤ۔ اذا نصف الطریق اتاہ الموت، جب وہ وہاں پہنچا، یعنی وہاں پہنچنے سے پہلے جہاں جگہ کی طرف اس عالم نے اس کو رہنمائی کی تھی وہاں جاؤ، تو اس کو جو ہے اتاہ الموت، اس کو موت آ گئی، وہ مر گیا۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ وملائکۃ العذاب، تو اس کے بارے میں فیہ یعنی اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا، نے وہ لڑنے لگے آپس میں، اس میں ان میں گفتگو ہو گئی، بات ہو گئی، جو رحمت کے ملائکہ تھے اور جو عذاب کے ملائکہ۔ فقالت ملائکۃ رحمت، انہوں نے کہا، جو رحمت کے ملائک تھے وہ کہنے لگے، جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، یہ جو تائب ہو کر انہیں قلب سلیم کے ساتھ جو اللہ کی طرف آیا تھا، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے اس کا جو ہے اس کو ہم لکھیں گے کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ وکالت ملائکۃ العذاب، اور جو ملائکہ والے تھے عذاب کے ملائکہ، یہاں پر کالت اس لیے آتا ہے کیونکہ ملائکہ مؤنث ہے، جمع ہے نا ملائکہ۔ انہو لم، اصل میں ملک جو ہے مذکر ہے مگر ملائکہ جو ہے مؤنث، اس لیے کالت الملائکہ۔ انہو لم یعمل، کہ وہ نہیں کرتے، خیرن قط، انہو لم یعمل، کہ اس نے نہیں کیا ہے، خیرن قط یعنی اس نے کبھی بھی جو ہے اچھا کام نہیں کیا، یعنی رحمت کے ملائکوں کا جو تھے، وہ ملائک جو تھے جو رحمت کے، ان کا مسئلہ یہ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس توبہ کی ہے اور یہ جو ہے قلب سلیم کے ساتھ، انہیں اپنی دل کی حضوری کے ساتھ، انہیں اس دل سے توبہ کی ہے، تو اللہ کے پاس آ رہا ہے، تو اس کو ہمارے حوالے کر دیں، اس کا جو ہم حساب لیں گے۔ اور جو کہہ رہے تھے ملائکۃ عذاب، وہ کہتے تھے چونکہ اس نے جو ہے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، کبھی نہیں کیا، تو ساری زندگی برے کام کیا۔ فآتاہم ملک فی صورت آدمی، فآتاہم، پس ان کے پاس ایک فرشتہ آ گیا انسانی شکل میں،
فجعلہ بینہم، فجعلہ بینہم یعنی اصل میں ان کے درمیان فیصلہ کرے، فحکم بینہم، فجعلہ کی معنی یہاں پہ فحکم، فحکم یعنی اس نے ان کے درمیان فیصلہ کیا۔ فقال، فیصلہ اس نے کیا سنا، یہ کہا کیسو ما بین الارضین، یعنی ماپو، کیس کے معنی ہوتے ہیں یہ فعل امر ہے، جمع کے لیے آتا ہے کیسو، جب واو کے ساتھ آئے تو کیسو یعنی ماپو ما بین الارضین، جو دو زمینوں کے درمیان ہے، فإلی ایتہما کان ادنا فہو، جو ان دو کے درمیان جو زمین ہوگی، یعنی جو جب آپ کو زمین کو ماپو کہ جہاں سے نکلا تھا یعنی بری جگہ سے، تو اس درمیان اور اس زمین کے درمیان ماپو جہاں ہی جا رہا تھا، یعنی گناہوں کی بستی کو چھوڑ کر یہ اچھے لوگوں کی بستی میں جا رہا تھا، تو تم دونوں کو جو ماپو، فقاسو، بس انہوں نے اس کو جو ہے ماپا، یعنی جدھر سے کم ہوگا وہ اسی زمین کی طرف لوٹایا جائے، یعنی اچھے، اگر پچھلی والی جہاں سے وہ آیا ہے وہاں تک کم ہوگا تو اس کو اسی کا شمار کیا جائے گا، گناہوں میں اس کو لکھا جائے گا، یعنی گناہ گاروں میں سے، اور اگر اس کو یہاں سے لکھا جائے گا، یہاں تک یہاں کم زمین ہوگی، زیادہ اس نے نکالا ہے یعنی وہاں سے زیادہ بھاگا ہی ہے تو اچھے لوگوں کے پاس آ رہا ہے تو وہی سے، فقاسوہ، بس انہوں نے جو ہے اس کو ماپنا شروع کیا، فوجدوہ ادنا الی الارض التی اراد، تو انہوں نے پایا، فوجدوہ، بس انہوں نے پایا، ادنا الی الارض التی اراد، جس زمین کا اس نے جو ہے ارادہ کیا، فقبضہ ملائکۃ رحمہ، بس وہ اس کو جو ہے اس کو انہوں نے لے لیا رحمت کے معنی۔ اخرجہ البخاری فی الانبیاء، اس کو امام بخاری نے جو ہے صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں نقل کیا ہے، ومسلم فی التوبہ، اور امام مسلم نے توبہ میں، وابن ماجہ فی الدیات، اور اس نے دیات کے باب میں نقل کیا ہے ابن ماجہ نے، واحمد، تو احمد نے جو ہے مسند جبی ابو سعید خدری کے بارے میں نقل کیا ہے، واللفظ للمسلم، اور جو الفاظ ہے وہ مسلم کے ہیں۔ اسی طرح اب اس کی شرح کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث میں جو آیا ہے وہ کیا چیز ہے، اور اس میں جو ہے فوائد اس حدیث کے وہ کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے کچھ الفاظ اس میں ڈفرنٹ ہیں جو دوسری کتابوں میں، جس طرح بخاری میں یا دوسری کتابوں میں، تو الگ الگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر اس کی ہم شرح کریں گے تو کچھ بنیادی چیزیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، گرامر تو انشاءاللہ کل ہو یا اگلے جب کلاس ہوگی اس کی، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دو چیزیں آتی ہیں، کہ ایک آدمی نے جو ہے قتل کیا ہے، اب یہ قتل سے جو ہے یہ تنگ آ چکا ہے، یہ اللہ کے دربار میں جو توبہ کرنا چاہتا ہے، اور یہاں پر دو لفظ آئے، ایک یہ آیا ہے کہ اس نے پوچھا کہ مجھے سب سے زیادہ عالم کے بارے میں بتا دو، فسال عن اعلم اہل الارض، تو پہلی بار جو اس کو راہب کے بارے بتا دیا گیا، اور دوسری بار جو اس کو عالم کے بارے بتا دیا گیا، تو راہب نے کہا آپ کے لیے کوئی جو ہے توبہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ آپ بہت مطلب جو ہے بہت برے آدمی ہو، کیونکہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے، اور عالم نے 100 کے بعد بھی یہی کہا تھا کہ آپ کی جو ہے قتل میں جو ہے آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ تو سب سے پہلے یہاں پر راہب اور عالم کے درمیان جو کمپیریزن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ راہب تو عابد تھا، راہب تو عابد ہی ہوتا ہے، عبادت کرنے والا ہوتا ہے، مگر اس کے پاس علم نہیں، اس کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ اس نے کیا، اور راہب نے یہی سوچ کر اس کو جو ہے اس نے قتل عمد کیا ہے، اور قتل عمد کے لیے تو اس کے لیے کوئی توبہ کی گنجائش نہیں، مگر چونکہ عالم نے جو ہے اس طریقے سے سمجھا کہ جو آدمی ہے اس نے قتل تو کیے ہیں، تو مگر ممکن ہے کہ یہ جو قتل انہوں نے کیے ہوں گے یہ عمد نہیں ہے، کہ جان بوجھ کر انہوں نے قتل نہیں کیے ہیں، بلکہ ان سے جو ہے
ختم ہوئی ہے دوسرے طریقے سے، تو اس نے اس کی تعویل کر کے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے توبہ کے لیے دروازے کھلے رکھے، کیونکہ یہی اسی کے بارے میں جو علماء نے یہی باتیں کی انہوں نے جو ہے۔ تو یہاں پر جو ہے عالم کی فضیلت راہب پر صادق آ جاتی ہے کہ عالم کی فضیلت جو راہب پر زیادہ ہے، کیونکہ اس نے تو وہ تو عبادت والا شخص تھا، مگر جو فتویٰ اس نے دے دیا تو اس کی وجہ سے اس سے اور ایک قتل ہو، یعنی خود راہب قتل اس لیے ہوئے کیونکہ اس نے جو ہے انہیں قاتل نے جب اس کا جواب سنا تو وہ مطمئن نہیں ہوا، اس نے کہا جب میرے لیے ہے ہی کچھ نہیں وہاں پہ تو آپ کیا فائدہ، 99 کرو یا 100 کرو، تو اس نے اس کو بھی قتل کیا۔ مگر جب عالم نے اس کے بارے میں سنا تو اس نے یہ سوچا کہ اس کے درمیان اور توبہ کے درمیان، چونکہ یہ لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں پر ایسے زیادہ لوگ رہتے ہیں، وہ برے لوگ ہیں، تو اس کو وہاں صحبت بری پڑ گئی، تو اسی لیے اسے کہا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم وہاں چلے جاؤ جہاں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور فرمایا فَعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، تم اللہ کے یعنی ان کے ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت کرو۔ اسی لیے قرآن نے بھی بہت جگہ کہا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی اگر انسان اچھے لوگوں میں رہے تو اس کے لیے جو ہے اچھائی پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، تو وہی جو ہے یہاں پر راہب نے کہا۔ اور اس طرح کچھ الفاظ جو ہیں پھر میں اس کی پوری تشریح کرتا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اس میں فرمایا وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ حَازِهِ أَن تَبَعْدِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب زمین کو ماپنا شروع کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے، بخاری کے الفاظ ہیں فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ رَحْمَةٍ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، یعنی رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں جو ہے ان میں بحث ہو گئی۔ اصلی خصمہ کہتے ہیں لڑنے کو یا جگڑنے کو، یعنی جس پہ بحث مباحثہ ہو گیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ حَازِهِ أَن تَقَرَّ بِي، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اچھی یعنی اس زمین کے لیے جو ہے جو اچھی زمین جہاں وہ ارادہ کر رہا تھا اس کو یہ حکم کیا، اس کے لیے یہ وحی کی کہ وہ اس کے نزدیک آ جائے۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ حَازِهِ أَن تَبَعْدِ، اور اس کے لیے جو ہے یعنی اس زمین کے لیے جہاں سے وہ نکل رہا تھا اس کے لیے اللہ نے حکم کیا کہ تم دور چلے جاؤ۔ وَقَالَ كِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، اور یہ کہا گیا کہ ماں کو جو اس کے درمیان ہے فَوَجَدَ إِلَىٰ حَازِهِ أَقْرَبُ بِالشِّبْرٍ، تو انہوں نے ایک بالش سے کہتے ہیں انگلی، چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک، اس کو ایک بالش کہتے ہیں، آپ اس کو نماپنے اس کو بالش کہتے ہیں، اس کو شبر بولتے ہیں عربی شبر۔ فَغُفِرَ لَهُ، بس اس کی مغفرت کی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَغُفِرَ لَهُ، اس کی مغفرت کی گئی۔ تو جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو اب اس کی شرح میں جو بہت ساری چیزیں جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ کی ہے، کیا جو شخص قتل کرے گا کیا قتل کے لیے جو ہے اس کے لیے معافی ہے، کیونکہ قرآن نے ایک فرمایا من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، تو کیا اس شخص کے لیے جو ہے اس نے جو قتل کیا ہے تو اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس نے ساری کائنات کے لوگوں کا جو ہے قتل کیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو یہی میں نے کہا کہ راہب نے یہ کہا تھا کہ چونکہ قتل جو ہے یہ ایک ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی قتل کو معاف کر بھی سکتا ہے، مگر چونکہ اس نے عمد قتل کیا ہے تو اس نے سارے لوگوں کو قتل کیا ہے، اور دوسرے میں ہے کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا ہے تو وہ آگ میں چلا جائے۔ مگر یہاں پر جو ہے عالم نے یہ سمجھا کہ اس میں 2-4 مسئلے بیان کیے عالم نے، کیونکہ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اس نے یہ تعویل کی کہ اس نے جو قتل کیے ہیں وہ عمد نہیں تھے، وہ ختم تھے، تو اس لیے جو ہے اس نے اس کو کہا کہ آپ کی توبہ جو ہے قبول ہو سکتی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو علماء نے بیان کی ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کے بغیر جس گناہ کو چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے۔ تو اس عالمی نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے، تو ممکن ہے کہ اللہ جو ہے ان کو کل قیامت کے دن بدلہ دے دے جن کو قتل کیا گیا ہے، جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، مگر میں اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے توبے سے نہیں روکوں گا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ سے مطلب جو ہے وہ اس کو میں کہوں گا کہ تم ایسا کرو، پھر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمہ لکھا ہوگا تو وہ ہے، مگر یہ مخلد فی النار تو نہیں رہے گا، کیونکہ کبیرہ گناہ کا بارے میں تو جو ہے اس کے بارے میں اہل سنت کے 2 چیزیں آتی ہیں۔ پہلے یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس بندے کا جو ہے حساب لے لے،
یعنی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور ایمان کی حالت میں انتقال کیا اور گناہ ہے اس کے اگرچہ کبائر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو جو ہے عذاب میں داخل کر دے. تو عذاب نے جہنم عذاب جو جیل کے ہیں اس کے بعد اس کو جو ہے جنت میں داخل کر دے. یا اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اس کو نے ان لوگوں کے جن کے انہیں حقوق پامالی کی مثال طور یہاں قتل جو ہے حقوق اللہ بھی یعنی حقوق العباد میں اصل میں آتا ہے کہ اس نے جو ہے حقوق العباد کی جو ہے وہ کی ہے تو ممکن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس کی طرف سے بدلہ دے دے اور اس کو بنا جہنم میں داخل کیے ہوئے جو ہے وہاں پہ داخل کرتے جنت میں داخل کرتے. تو دونوں چیزیں جو ہے ممکن ہے. تو اسی لیے جو عالم کا جو فتویٰ ہے وہ راہب کے فتوے سے زیادہ صحیح تھا اور اس میں زیادہ جو چیزیں تھیں وہ زیادہ اچھی باتیں تھی. اور اسی لیے اور ایک بات جو ہے کہ جو اور ایک ابن باز صاحب نے بھی بیان کی اور دوسرے علماء نے بیان کی کہ جو شخص قتل کر کے جو ہے اسی طرح مر جاتا بنا توبے کی تو اس کے لیے تو یہاں اللہ کے یہاں تو گنجائش رہتی ہی نہیں کہ وہ اس کو جو معاف کرے وہاں پر پھر اس بارے میں اس کو عذاب لینی ہے. تو اسی لیے جو ہے راہب کی بات کمزور ہے عالم کے مقابلے کیونکہ عالم نے یہ سمجھ کے اگر یہ توبہ کر لے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ شرک بھی جو ہے توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے. اور جب آدمی توبہ کرے تو اس کے جو ہے شرک وہ بھی اس کا گناہ جو ہے وہ معاف ہو سکتا ہے. تو یہ چیز بھی ایک ہے. اور اسی طرح جو ہے شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ اس کے بارے میں بہت بہترین معلومات فرماتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جو آدمی نے اس کو قتل کیا تھا فغضب اس کو غصہ آیا تھا. اس کو غصہ اس پر آیا تھا کہ اس نے جو ہے مجھے کیوں اللہ کے دربار سے روکا. میں تو چاہتا ہوں کہ اب میں اللہ کے دربار میں چلا جاؤں تو میں تو چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے یہاں توبہ کروں مگر اس نے مجھے کیوں روکا. تو اسی لیے اس نے جو ہے اس آدمی کو قتل کیا ہے. تو یہ بھی یہاں پر بھی کہا گیا کہ پہلے اس کو بیان کیا گیا تھا وہ راہب تھا اور دوسرا جو عالم. تو عالم نے جو ہے اس کو زیادہ اچھی بات کہی کہ مجھے بتاؤ کہ آپ اور توبہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. تو یہ اور ایک مسئلہ ہے کہ عالم کی بات جو تھی وہ زیادہ صحیح تھی. اور ایک بات جو یہ کہ آدمی جس بستی میں رہتا ہے وہاں کے لوگوں کو اس کو اثر پڑتا ہے ورنہ وہ کیسا تھا تم نے توبہ کی تو اپنی زمین کو چلے جاؤ مگر اس نے اس پر جو ہے ہجرت واجب کر دی. اس عالم نے اس کو جو ہے توبہ قبول شرط کہے گی کہ آپ کی توبہ قبول ہوگی مگر ایک شرط لگائی کہ آپ جو ہے آپ وہاں پر نہیں جائیں گے آپ اپنی بستی پر نہیں جائیں گے کیونکہ توبہ کے لیے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ آدمی نادم ہو جائے یعنی اللہ سے جو ہے اس سے معافی مانگے. اور تیسری چیز جو اس میں یہ ہے کہ وہ اس ندامت کے ساتھ ساتھ یہ عہد کر لے کہ وہ اس گناہ کی طرف کبھی نہیں پلٹے گا. یہ اصل توبہ کی جو ہوتی ہے توبۃ النصوح کی جو ہوتی ہے وہ علامتیں ہوتی ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ وہاں واپس نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں پر برے لوگ ہیں اور برے لوگوں کا اثر الدین المرء علی دین خلیلہ کہ جو ہے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے یعنی متاثر ہوتا ہے اپنے دوست کے دین سے. اس لیے فرمایا المرء علی دین خلیلہ یعنی آدمی کا وہی دین ہوتا ہے جو اس کے دوست کا ہوتا ہے. تو وہاں جو اس کے دوست تھے اس کے لوگ تھے تو برے ہی لوگ. اسی لیے اس پر جو ہجرت کہا کہ آپ اس زمین کی طرف جاؤ جہاں اللہ جو لوگ جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان میں جو ہے وہ اللہ کی آپ بھی ان کے ساتھ فعبد اللہ معہم آپ بھی ان کے ساتھ جو ہے عبادت کرو. اور اس میں اور ایک چیز ہے کہ جو میں نے یہ کہا کہ اس میں جو ایک لوگ یہی دلالت کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے جو قتل کیا تھا عمدن نہیں کیا تھا مگر کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں اس نے عمدن بھی قتل کیے تھے. شیخ حسین بھی کہتے ہیں ان القاتل اذا قتل انسان عمدن ثم تاب فإن الله لا يتوب ودلیل ذلك فی کتاب اللہ تعالی. فرماتے اگر آدمی جو ہے عمد قتل بھی کرے اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگے تو اس پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک گناہ کو معاف کر سکتا ہے شرک کے بغیر یعنی ما دون الشرک یعنی شرک کے سوا. فإن اللہ تعالیٰ یغفره اذا شاء اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے. میں نے کہا دو ہی صورتیں ہوگی اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور معاف کر دے تو وہ تو کیونکہ شرک جو ہے اللہ کا حق ہے عبادت اللہ کا حق ہے. اس کا شرک کیا جائے تو وہ خود معاف نہیں کرتا اس کو. البتہ اگر توبہ دنیا میں کی جائے تو معاف کر لے. اب یہ ہے کہ آدمی شرک نہیں کرتا بلکہ اس نے کبائر گناہ کی
اور जिसका खास कर कत्ल का ताल्लुक तो इबादत से, तो इस सूरत में अल्लाह ताला माफ भी कर सकता है और अल्लाह ताला इसकी सजा भी दे सकता है। मैंने ये बात कही, ये बात जहन में रखनी, जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला हर एक चीज को माफ करे। वो कहते हैं अल्लाह ताला माफ कर सकता है, इन्ना ला यगफिरु अन युश्रिका व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, यानी यहाँ शर्त है जिसको चाहे, तो दोनों चीजें आ जाती हैं। यानी अल्लाह ताला जो है कातिल को माफ भी कर सकता है और कातिल को सजा भी दे सकता है। कातिल को सजा देने का ये सिलसिला है कि अल्लाह ताला जो है कातिल को सजा दे दे जहन्नम की आग में डाल के, और जितनी उस गुनाह की सजा है उसके बाद उसको जन्नत में डाल दी, क्योंकि वो ईमान वाला है, आकर जन्नत में चला जाएगा। दूसरा ये मसला है कि अल्लाह ताला उसको माफ कर दे, और अब जो उसके साथ ज्यादती हो गई, जो कातिल हुआ है, जो कत्ल हुआ है, उसके साथ ज्यादती, तो अल्लाह ताला जो है कयामत के दिन उसको बदला दे दे। ऐसा भी कर, इसलिए अहले सुन्नत के मतलब इसमें ये एक मसला है कि ये दोनों चीजें पॉसिबल है, चाहे अल्लाह ताला जो है इसको माफ भी कर सकता है और अल्लाह ताला चाहे तो उसको सजा भी दे सकता है। ये हर एक गुनाह, कबायर गुनाह के बारे में यही जो है हमारा मौकिफ है। इसमें 3 मौकिफ है, जो एक मुर्जिया का है, एक खवारिज का है और एक अहले सुन्नत का है। खवारिज का ये है कि कबायर गुनाह से आदमी जो है इस्लाम से खारिज हो जाता है और वो हमेशा जहन्नम में चला जाए, ये खवारिज का है। तो वो इसीलिए तकफीर करते हैं इन्हें गुनाही कबीरा पर, इसमें जिस तरह कत्ल भी एक गुनाही कबीरा है। इसके बरकस मुर्जिया वो कहते हैं कि इस पर ईमान पर कोई असर पड़ता ही नहीं है, क्योंकि ईमान न बढ़ता है न घटता है। तो असल चीज ईमान जो है इकरार लिसान और तस्दीक बिलकल्ब है, अमल इसमें शामिल है नहीं। अब जो आदमी जो भी करे तो उसके ईमान को कोई नुकस नहीं, ये मुर्जिया का कौल है। तो उनके यहाँ ये तो हमेशा दायमी जनती है, इसको जहन्नम में चला ही नहीं जाना। तो जो अहले सुन्नत का है वो यही है जो मैंने को बयान किया कि अल्लाह ताला जो चाहे, यानी आदमी जो है इन्हें गुनाह कबीरा करने से इस्लाम से तो खारिज नहीं हो जाता, नहीं सिवाय शिरक, सिवाय शिरक और कुफ्र के, ये भी गुनाह है, कबायर में से है। सबसे बड़ा कबायर, सबसे बड़ा मतलब अकबर कबायर जो है ये वही है शिरक, मगर इससे आदमी और शिरक और कुफ्र से आदमी इस्लाम से चला जाता है, जिसको हम निफाक कहते हैं, हकीकी निफाक, एतिकादी निफाक, उससे भी चला जाता है। ये असल में एक ही चीज है, अब इसको कुफ्र कहते हैं, निफाक कहते हैं या शिरक कहते हैं, तो कभी इसको हम एक ही माना में इस्तेमाल करते हैं। तो उस चीज से जो आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसके बगैर जितने भी गुनाह है उनमें 2 ही चीजें हैं, या तो अल्लाह ताला उसको माफ कर दे या अल्लाह ताला जो है इसकी सजा देकर उसको जन्नत में दाखिल कर दे। अब और एक चीज, ये तो कत्ल के बारे में, कोई आदमी ये कहे कि कत्ल के बारे में फिर तौबा कर ले तो इसके बारे में क्या है, तो इसमें दोनों चीजें जो है वो पास हो है। इसी तरह से यहाँ पर और एक बात बयान की गई है जिसको कुरान ने फरमाया, इन नकातिल लैसा लहु तौबा, कि और एक राय है, जो पहली राय है थी जमहूर की राय थी, और कुछ लोगों की राय यह है कि जो कातिल है उसकी तौबा, जो उसका जो तौबा कबूल नहीं किया जाएगा। तो उनकी दलील क्या है? ज़कर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अन्नल कातिल लैसा लहु तौबा, कातिल के लिए कोई तौबा नहीं, लिअन्न अल्लाह यक़ूल, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो जिसने कत्ल किया मुमिनन मुतअम्मिदन, जिसने कत्ल किया किसी मोमिन को जानबूझकर, फजज़ाउ जहन्नम खालिदन फीहा, वो जो है हमेशा जहन्नम में रहेगा, हमेशा खालिदन फीहा उसमें रहेगा। वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि, उस पर अल्लाह ताला का गज़ब है, वलअनहु, और उस पर अल्लाह ताला की लानत है, वअदलहु अज़ाबुन अलीम, और उसके लिए वअदलहु, और उसके लिए जो अल्लाह ताला ने तैयार करके रखा है अज़ाबुल अज़ीमा, जबरदस्त अज़ाब। मगर इसके पैद भी फरमाते हैं हुसैन साहब, वलाकिन मा ज़हब इलैहि जमहूरुल हक़, इन्हें इस चीज को दलील बनाने के बाद भी कि जिसने किसी मोमिन को कत्ल किया है उसके लिए जहन्नम है और वह हमेशा रहेगा, उस पर अल्लाह ताला का गजब है, उस पर अल्लाह ताला की लानत है। सूरह निसा की आयत पर 93 है, आप इसको देख सकते हैं। और अल्लाह ताला इसके लिए जहन्नम का अज़ाब, क्योंकि वो कहते हैं कि मगर फिर भी जो ज्यादा हक है वो जमहूर की बात है। वमा रवा अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फ़इन्नहु युमकिनु अन युहमल अन्नहु लैसा लहु तौबा बिनिस्बति लिल मक़तूल वकज़ालिका लिअन्न अल कातिल इज़ा क़तल तअल्लक़ फ़ी सलासति हुक़ूक़। कहते हैं कि असल में यहाँ जो ताल्लुक है इसका, ये इसको हम इस पर मतलब इस पर गुमान करते हैं, इस तरह मानते हैं कि ये तौबा के बगैर जो करने वाला, यानी जिसने तौबा ना की, कत्ल की फिर तौबा ना की, तो उसके लिए अज़ाब है। फरमाते 3 चीजें होती, कातिल के लिए 3 चीजें शरीयत ने रखी। एक जो हक है वो है मकतूल अल्लाह ताला का, दूसरा हक जो है वो मकतूल का है, और तीसरा हक जो है वो अवलियाउल मकतूल के, यानी वारिस। इसको याद रखो,
तीन हक उलमा ने बयान की। पहला हक अल्लाह ताला का हक है, कत्ल करने में तीन हकों की पामाली हो जाती है। एक अल्लाह ताला के हक की, दूसरे मकतूल की हक की जिसको कत्ल किया गया, और तीसरा जो वारिसी है। तो अल्लाह ताला का क्या है, अमल हक़ुल्लाह फला शक्क इल्लल्लाह ताला यगफिर बितौबति लिक़ौलिही ताला। तो पहला हक जो अल्लाह ताला का, इसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो इसने अल्लाह ताला का जो फरमान है थोड़ा उसका हक की जो मतलब उसकी खिलाफ वर्जी की। तो इसका जो मसला है कि वो उसको अल्लाह ताला माफ भी कर सकता है। जिस तरह कुरान ने फरमाया, कुल या इबादिल्लज़ी अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूब जमीआ। तो यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया यगफिरु ज़ुनूब जमीआ, हर एक गुनाह को अल्लाह ताला माफ कर, सारे गुनाहों को माफ कर दिया। तो अल्लाह ताला ने अपने बारे में फरमाया है कि अल्लाह ताला रहीम है, अल्लाह ताला रहमान, तो सारे गुनाहों को माफ कर सकता। तो ये इस चीज में जो है इस पर मोमिन का ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर सकता। शर्त है कि इंसान खालिस दिल से तौबा करे मरने से पहले। और दूसरा जो है अल्लाह ताला ने और एक जगह फरमाया है, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ वला यज़नून, और ज़िना नहीं करते, वमन यफ़अल ज़ालिका यलीक़ अतामा युज़ाफ़ लहु अज़ाब यौमल क़ियामा युख़्लद फ़ीहि मुहाना इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। फरमाया अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए जो इन्हें अल्लाह ताला के बगैर किसी को नहीं पुकारते और कत्ल नहीं करते, तो या इसी तरह जो चीजें, फिर फरमाया जो ऐसी चीजें करते हैं तो उनके लिए अजाब है, उनके लिए जहन्नम है। मगर फरमाया इल्ला मन ताबा, सिवाय उस शख्स के लिए, सूरह फुरकान आयत नंबर 68 से 70 तक, इल्ला मन ताबा, सिर्फ उस शख्स के लिए कुछ, यानी उस शख्स के लिए सारी चीजें नहीं है, और इसमें कत्ल का भी आया है, व आमन व अमिल अमलन सालिह, और उसने अच्छे अमल किए हो, उलाइका, यानी यही लोग हैं जिनके सय्यात को जो है अल्लाह ताला हसनात में करता है। तो यहाँ पर कत्ल भी किया है, यानी कत्ल के बारे में भी यहाँ पर बयान किया गया है, यानी अगर ऐसा चीजें हैं तो अल्लाह ताला उनको जो है हसनात, शर्त ये है कि वो तौबा करे। ये पहला हक अल्लाह, यानी अल्लाह ताला ने अपने बारे में फरमाया कि वो किसी भी गुनाह को माफ कर सकता है सिवाय शिर्क के, अगर वो चाहे कर सकता है। फारगर्ड नहीं है कि अल्लाह ताला माफ करेगा, फारगर्ड नहीं है, फारगर्ड नहीं कि वो हर गुनाह पर माफ करेगा, बल्कि ये भी है कि सजा भी लग सकती है। दूसरा है वामल हक़ुल मक़तूल, तो उससे जो है फ़इन तौबतुल कातिल ला तमनु वला तुज़ी इलैहि हक़्क़हु लिअन्नहु माता वला यमकिनु वसूल इला इस्लाहि अव क़बरुहु मिन दमिही फ़हाज़ा हुवा अल्लज़ी यब्क़ा मुतालिबन बिहिल कातिल वला ताब व इज़ा काना यौमुल क़ियामति यफ़सिलु बैनहुम फ़ल्लाहु यफ़सिलु बैनहुम। अब कहते हैं दूसरी चीज, इसका हक हम अदा नहीं कर सकते, जो मक़तूल है उसका कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि उसे माफ करवाना था, क्योंकि वो आदमी मर गया तो आप किससे माफ करवाएं। तो इसकी ये एक सूरत रहती है कि हम जो अल्लाह ताला जो है कयामत के दरमियान फैसला कर, दो चीजें आएगी जो मैंने पहले भी कही, या तो ऐसे आदमी को कत्ल किया यानी उसकी कत्ल की सजा कयामत में दी जाएगी, या अल्लाह ताला जो है अपनी तरफ से उस आदमी को उसका बदला दे दे और उसको माफ कर दे। दोनों सूरतें आ जाती, दोनों सूरतें आ जाती, या तो अल्लाह ताला जो है उस बंदे को अजाब कर दे यानी जिसने कत्ल किया है, या और उसको उसका यानी उसकी गुनाह उस पर चढ़ा दे, तो उनका सब अजाब उससे गुनाह ले ले और उसको दे दे, या उसकी नेकी उसको दे दे। या ऐसा भी है कि अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ से कुछ दे दे, यानी उसकी चाहे गुनाह माफ कर दे, चाहे उसको कुछ उसके नाम अमल में अच्छे अमल को दाखिल कर दे, और इस बंदे को उसको माफ कर दे। इस पर भी अल्लाह ताला का आदेश है। दूसरी चीज, तीसरा हुआ वो अमल हक़ुल औलिया उल मक़तूल। अब जो है जो वारिसीन उनके लिए क्या है, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए जो तीन चीजें बयान की, या तो वो माफ कर दे उसको, मतलब वारिसीन जो मक़तूल के उसको माफ कर दे, या उससे दय्यत कबूल करे, या उसको कत्ल। क्योंकि ये इसको तो उसने कहा कि आप वही चले जाओ, तो वो तीनों चीजें में कोई चीज हो नहीं पाई, क्योंकि न ये वापस गया वहां, और न उसको इतनी जिंदगी मिली कि उनके पास जाता, बल्कि उसको मतलब रास्ते में मौत आ गई। इसलिए फरमाते हैं फ़इज़ा ताबा इलल्लाह व सल्लमा नफ्सुहु लिअवलियाइल मक़तूल यानी लिवरसतिही फ़इन तौबतु तसह वमा बैनहु व बैनल मक़तूल यकूनु अल हुक्मु फ़ीही इलल्लाह यौमल क़ियामह। तो इसके बारे में फरमाते हैं शरह में भाई कराम कि ऐसे आदमी के लिए जरूरी कि वो अपने आप को जो है उनके पास पेश कर दे। हम हमेशा कहते हैं कि ऐसा बंदा जो है वो अपने आप को वारिसीन के सामने पेश कर कि मैंने जो है उसको कत्ल किया है, उसका इतराफ कर,
اور اگر وہ چاہے تو اس کو معاف بھی کرے، اور اگر وہ چاہے تو اسے دیت قبول کرے، اور اگر نہ چاہے تو اس کو قتل بھی کر سکتے، تاکہ جو ہے قیامت کے دن اس پر کسی قسم کا عذاب نہ آ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اس کے بارے میں تھی کہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور اس میں جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جو ہے اس کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم بھی زمین کو کیا کہ آپ جو ہے نزدیک آ جاؤ اچھی زمین کو جہاں سے اس کو جانا تھا، اور اس زمین جو بخاری کے الفاظ ہے، اور اس زمین سے یہ کہا کہ آپ واپس چلے جاؤ کیونکہ یہاں پر جو ہے انہیں اس کو کہا تو دور دور ہو جاؤ تاکہ اس بندے کو جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں اصل میں یہ ہے کہ اس حدیث سے کیا ہمیں جو ہے کرکس میں ملتا ہے، وہ یہ چیز ہے کہ آدمی جتنی بھی کوشش کرے، یعنی اس کی کوشش ہمیشہ یہ رہنی چاہیے چاہے وہ کتنا بڑا گناہ گار ہو، کیونکہ شیطان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جو ہے ایمان جو ہے یہ خوف اور رجا کے درمیان ہے، یعنی آدمی کو جو ہے گناہوں سے ڈرنا بھی چاہیے، مگر اگر آدمی سے گناہ سرزد، گناہ کتنا ہی بڑا کیا، اس سے یہ چیز بھی ذہن میں آ جانی چاہیے کہ یہ گناہ میں نے کیا، اگر میں اللہ کے دربار میں اس کی توبہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شیطانی فلسفہ ہے کہ آپ اتنے بڑے گناہ گار ہو، اب اللہ آپ کو کیوں معاف کرے؟ تو ہم کون ہوتے ٹھیکہ لینے والے کہ اس کو اللہ معاف نہیں کرے؟ یہ شیطانی ایک حربہ ہے، کیونکہ جب آدمی کو شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کو میں یہ کہوں کہ اتنا برا آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں کرے گا، جب اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا تو یہ عمل کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، یہ توبہ کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اور زیادہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو عالم نے اس کو بات کہی تھی، اسے کیا ہوتا اگر وہ بھی اسے کہتا کہ نہیں تم نے کرتے، ممکن ہے اس کو بھی قتل کرتا اور یہ قتل کا سلسلہ آگے چلتا رہتا۔ تو زیادہ صحیح بات یہی تھی کہ جب آدمی یہ چاہے، نے وہ اپنے دل سے یہ چاہتا ہو کہ میں گناہوں سے توبہ کرنے چاہوں، تو جس کے بارے میں دو چیزیں حدیثوں میں آئی، یا تو جو سورج ہے یعنی مشرق کے بجائے مغرب سے چڑھنا شروع نہ ہو جائے وہاں تک توبہ ہے، تب تک توبہ کی ڈیٹ مطلب ہے تب تک ہے ٹل دیٹ مطلب اس ڈیٹ تک جو ہے توبہ ہے، یا جب تک آدمی کو جو ہے موت کا گرگرہ نہ آ جائے، یعنی جو جس کو آخری موت جو آخری ہچکیاں ہوتی ہیں جب تک وہ نہ آ جائے تب تک جو اس کی یعنی عالمی نظم میں نہ چلا جائے تب تک اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو جیسے بھی کوئی آدمی مطلب جب بھی توبہ کے بارے میں پوچھا جائے تو لوگوں کے بارے میں ترغیب ہے یہاں پر اس کو دینی چاہیے، کیونکہ ترغیب کا مسئلہ ہے، گناہوں سے ترغیب کرنی ضروری ہے کہ ڈرانا ضروری ہے، کیونکہ جب آدمی بندہ یہ چاہے کہ وہ جو ہے توبہ کرنا چاہے تو اس کے لیے مواقع دینے چاہیے، کیونکہ پھر تو اس کی گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں تو ایسا لگتا ہے کیونکہ صحیح بخاری کے الفاظ میں فغفر لہ، تو بخاری کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف فرمایا ہے، اور یہ بھی حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف بھی کیا ہے، ورنہ تو باقی کے بارے میں بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی دے سکتا معاف بھی کرتا ہے، اور یہاں فرمایا معاف بھی کیا۔ اور دوسری دلیل کی معاف بھی ہوا ہے لفظ کے بغیر، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم کیا کہ بری زمین دور چلی جائے اور اچھی زمین نزدیک چلی جائے، تو اللہ تعالیٰ کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس بندے کی توبہ قبول کرنی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ چاہے وما یشاء وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہے ہو جاتا۔ تو اب مسئلہ یہ رہا کہ جو مقتول جو اس سے ہاتھ سے قتل ہوئے ان کا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسے زیادہ نعمل بدل دے گا، اس سے کہ وہ خوش ہو جائیں گے، ان کے گناہ معاف کر دے اور ان کے جو حسنات بڑھا دے، اگر وہ مطلب اسی طرح مطلب اگر وہ قتل کے لائق نہیں تھے، تو اگر قتل کے لائق تھے تو پھر بھی تو ان کو جو ہے سزا ملی دنیا میں، تو پھر بھی آخرت میں ان کو کوئی اس کی سزا نہیں ملے گی۔ تو شارٹ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو ہے یہ توبہ کی فضیلت پر حدیث آئی ہے، اور اسی لیے امام مسلم نے اس کو کتاب توبہ میں لایا ہے، اور امام بخاری نے احادیث الانبیاء میں لایا ہے۔ تو ان کے بارے میں کیا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس امت کے لیے بھی خاص تھی، یہ بھی کچھ علماء کا کہنا ہے۔ تو غرض جو میں نے اس کو جو ہے اپنی کیا کہتے ہیں اپنی شریعت کے اعتبار سے، جو کتاب و سنت کی شریعت تھی جو نبی کریم پر نازل ہو گئی ہے، اس اعتبار سے یہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔